بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی خدمت اقدس میں شیخ کھوکھر حاضر ہے۔ نماز کے بارے میں بیانات ہو رہے ہیں۔ آج نماز کے خشوع کے بارے میں بات ہوگی، خشوع کی کیا اہمیت ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بیان کے اندر خشوع کیسے حاصل کرتے ہیں، یہ سلسلہ جاری ہے۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید قد افلح المؤمنون، تحقیق مومنین کامیاب ہو گئے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ نمازی، وہ لوگ، وہ مومن جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، توجہ اور دھیان سے پڑھتے ہیں۔ سورہ الماعون میں ہے آیت مبارکہ، ویل للمصلین، ویل افسوس، تباہی ایسے نمازیوں کے لیے ہے، الذین هم عن صلاتہم ساہون، جو کہ نمازوں میں غفلت برتتے ہیں، توجہ سے نہیں پڑھتے، یا پڑھتے ہی نہیں ہیں، یا دیر بدیر پڑھتے ہیں، وقت کا خیال نہیں کرتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، لا صلاۃ الا بحضور قلب، وہ نماز ہی نہیں ہے جس میں دل حاضر نہ ہو۔ دو چیزیں ہیں نماز میں، ایک خضوع اور ایک خشوع۔ جسم کس حالت میں ہے، کیسے کھڑا ہے، اس کو خضوع کہتے ہیں۔ نگاہ کہاں ہے، جب قیام ہے، جو کہ ظاہر بات ہے، صدیق جگہ پر ہونا چاہیے۔ جب قعدہ میں ہے تو نگاہ کہاں ہے، گود میں ہونی چاہیے۔ اور جب رکوع میں ہے، پاؤں کے پنجوں پر ہونی چاہیے۔ کہاں ہے نگاہ، ٹانگوں کا پاؤں کا فاصلہ کتنا ہونا چاہیے۔ تو سنت طریقے سے کھڑے ہونا، آج مسکینی کے ساتھ اکڑ کر نہیں، اس کو خضوع کہتے ہیں۔ اور نماز ادا کرتے ہوئے دھیان کہاں ہے، دنیا میں ہے یا اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا دھیان ہے؟ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور جو میں پڑھ رہا ہوں وہ سن رہے ہیں، معنوں کی طرف توجہ ہے، یکسوئی ہے، اللہ تعالیٰ سے ملنے کا یقین ہے، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں پڑھ رہے ہیں، توجہ و دھیان سے، اس کو خشوع کہتے ہیں۔ با ادب ہونا خشوع میں شامل ہے، شکستہ دل متواضع ہونا یہ بھی خشوع میں شامل ہے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا خشوع نماز کو فاسد کہتے ہیں، کہ بلا خشوع نماز پڑھی جائے وہ فاسد نماز ہو جاتی ہے، دوبارہ پڑھنی چاہیے۔ لیکن اکثر ائمہ کرام اور ائمہ اربعہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں نماز تو ہو جاتی ہے لیکن ثواب کم ملتا ہے، جتنا خشوع ہوگا اتنا ثواب زیادہ ملے گا۔
لیکن ایک حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے اگر بالکل خشوع نہ ہو تو ایسی نماز گندے کپڑے میں لپیٹ کر نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے. لہذا ہمیں اس پر توجہ دینی ہے. ہمیں دنیا سے کٹ کر نماز پڑھنی چاہیے. یہ بھی خشوع میں شامل ہے. اور اللہ والوں کے کیا کہنے، ان کو تو دنیا کے باہر بھی، نماز کے باہر بھی دنیا کا خیال نہیں آتا. جا کہ نماز میں دنیا کا خیال ہے، اور استغفر اللہ، ہمیں جو چیز نہیں یاد ہوتی وہ نماز میں یاد آ جاتی ہے. اللہ ہمیں معاف فرمائے. پرانے زمانے میں لوگ نماز کے الفاظ سیکھنے کے ساتھ ساتھ، معنی سیکھنے کے ساتھ ساتھ خشوع کیسے پیدا کرتے ہیں یہ بھی علماء حق سے، مشائخ سے سیکھتے تھے. آج خشوع ہم نہیں سیکھ رہے. یہ بہت بہت بڑی غلطی ہے اور کوتاہی ہے. اگر ہم خشوع سے نماز پڑھیں گے، اس سے حب جا ختم ہوتی ہے اور حق بات قبول کرنے کی صفت پیدا ہوتی ہے. دل کے اندر فضول فکر و غم وہ ختم ہو جاتے ہیں. خشوع سے نماز پڑھنے سے اینگزائٹی اور ڈپریشن کی بیماری بھی ختم ہو جاتی ہے. ایمان کی سلامتی کی امانت کی ضمانت ہے خشوع کے ساتھ نماز ادا کرنا. علماء کرام فرماتے ہیں خشوع کے معنی خوف بھی ہے. خوف ایسے خوف کے ساتھ جو کہ امید سے پر ہو، ایسا خوف الہی جو امید سے پر ہو، ایسا خوف الہی جو عظمت سے پر ہو، ایسا خوف الہی جو اللہ سے کی محبت سے پر ہو. ایسے خوف کے ساتھ امید، عظمت، محبت والے خوف کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو یہ نماز جو ہے خشوع والی نماز گنی جائے گی. اللہ اکبر. ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں آرام فرما تھے تو آپ نے ایک صحابی کو دیکھا، اس نے نماز پڑھی تو اب کہا دوبارہ پڑھ. پھر اس نے پڑھی، دوبارہ کہا دوبارہ پڑھ، پھر پڑھی. اب 6 بار کہا کیونکہ وہ نماز خشوع سے نہیں پڑھ رہا تھا. اور ایک صحابی کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں تھے، ایک صحابی کو دیکھا وہ نماز میں اپنی داڑھی کے ساتھ کھیل رہا تھا. حضور نے فرمایا اگر اس کے نماز میں خشوع ہوتا تو وہ اپنے اعضاء کے ساتھ نہ کھیلتا. اور محبت یا خوف کے اثرات ہوتے تو وہ اعضاء پر ظاہر ہوتے. فرماتے ہیں یہ حدیث قدسی میں آتا ہے، یا عیسی ابن مریم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا عیسی ابن مریم، جب نماز میں داخل ہو تو دل میں خشوع رکھو اور بدن میں خضوع رکھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب سب سے پہلے خشوع اٹھا لیا جائے گا. لہذا ہمیں اس طرف خاص توجہ کرنی چاہیے. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور معاذ بن جبل رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ بلا خشوع
نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ لیکن باقی ائمہ اربعہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں نماز تو ہو جاتی ہے، فاسد نہیں ہوتی، لیکن ثواب خشوع کے مطابق ملتا ہے۔ جیسا خضوع اور خشوع ہوگا اس کے مطابق ہی ثواب ملے گا۔ ہمیں دنیا سے کٹ کر نماز پڑھنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے، جب بندہ یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ پاک فرماتے ہیں حامدانی عبدی، میرے بندے نے حمد بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ پاک فرماتے ہیں، جواب دیتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے بزرگی بیان کی۔ اللہ اکبر۔ وقت اتنا ہی لگتا ہے، ذرا توجہ کی ضرورت ہے۔ آج تو یہ حال ہے، ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اگر توجہ اور دھیان خشوع سے نماز پڑھیں، کتنے ہمارے مسائل حل ہوں گے۔ عشق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، یہ نماز ہمیں عشق کے ساتھ، خشوع کے ساتھ پڑھنی چاہیے، ورنہ ارکان بے فائدہ ہیں۔ عشق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ آج تو یہ حالت ہے کہ اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں کم ہے۔ مطلب جس سے محبت ہو اس سے باتیں کرنے میں مزہ آتا ہے، اور انسان توجہ سے کرتا ہے باتیں ان کے ساتھ۔ محبت کا جنون باقی نہیں ہے، محبت کا جنون باقی نہیں ہے، وہ جذبے اندروں باقی نہیں ہے، نماز و روزہ و قربانی و حج، نماز و روزہ و قربانی و حج، سبھی باقی ہیں تو باقی نہیں ہے۔ سب اعمال کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات قدوس کی دھیان کے ساتھ نہیں کرتے۔ سبھی باقی ہے تو باقی نہیں ہے۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، تو ایسے نماز عطا فرمائے جو قبول ہو جائے۔ دیکھیے، ہماری نماز جو ہے وہ عادتی نماز ہے، آٹومیٹک نماز ہے، اس لیے ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ کتنی رکعتیں پڑھ لی ہیں۔ مطلب کھڑے کھڑے ساتھی کو دیکھتے ہیں تو جب نماز آٹومیٹک ہوگی تو ہم رکعتیں بھول جائیں گے، یا خشوع خضوع نہیں ہوگا تو رکعتیں بھولیں گے۔ حالانکہ چاہیے جب تک تکبیر تحریمہ کہیں تو سب خیالوں کو، پلاننگ کو ہمیں ختم کر دینا چاہیے، ان سے دستبردار ہو جانا چاہیے۔
جو قرآن نے یہ نہیں کہا سلو صلاۃ نہیں کہا، وہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ اقیم الصلاۃ، قائم کرو۔ کیا مطلب ہے؟ سارے آداب و مستحبات کے ساتھ، نماز سنن کے ساتھ نماز کو ادا کرو۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا، ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھنے باغ میں نماز ادا کر رہے تھے، تو ایک پرندہ گھنے باغ میں پھنس گیا، وہ نکلنا چاہتا تھا، تو ان کی توجہ پرندے پہ پڑ گئی۔ اب نماز فارغ ہونے کے بعد آقا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ، آج میری نماز میں میرے باغ کی وجہ سے خلل آ گیا، خشوع ختم ہو گیا، میں اس باغ کو صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو دیکھیے صدقہ کر دیا انہوں نے باغ۔ سبحان اللہ، دیکھو ایک رکعت کے اندر خشوع ٹوٹا، اور ہزاروں درہم کا جب باغ تھا جس کی وجہ سے خشوع ٹوٹا، وہ اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ عبداللہ بن مبارک جب نماز پڑھتے تھے تو ایسے کھڑے جیسے لکڑی کھڑی ہوتی ہے۔ مفتی حسن رحمۃ اللہ علیہ، جو بانی دارالعلوم جامعہ اشرفیہ لاہور کینال پارک میں تھے، اور آپ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا خلیفہ تھے، تو آپ کے ایک ٹانگ میں کوئی ورم تھا جو کہ درست نہیں ہو رہا تھا، بھی کینسر ہو۔ تو ڈاکٹر نے کہا اگر اس کو ہم ٹانگ کو نہیں کاٹیں گے تو یہ زخم آگے جسم کے باقی حصہ میں بڑھ سکتا ہے۔ تو لہٰذا انہوں نے کہا ہم آپ نے ٹھیک ہے۔ تو جب ہسپتال میں گئے آپ، ڈاکٹر امیر علی تھے اور ڈاکٹر ریاض تھے۔ حضرت نے کہا مجھے وہی کوئی انستھیشیا والا نہ دو، کوئی دوائی والا نہ دو، پتہ نہیں وہ دوائی کس کی بنی ہوگی، اس کے انگریڈینٹ کیا ہیں، تو میں نماز پڑھوں گا، آپ اپنا کام کر لینا۔ حضرت کیسے؟ آپ کو درد ہوگی؟ کہا بے فکر ہو جائیں۔ اللہ اکبر! حضرت نے نماز شروع کر دی، بہترین وضو کیا اور نماز شروع کر دی۔ بیٹھے ہوئے تھے جب انہوں نے ٹانگ کو کاٹا تھا یا لیٹے ہوئے تھے، آپ نے نماز شروع کر دی۔ انہوں نے کہا جب نماز شروع کر لوں میں، بس پھر اپنا کام کر لینا۔ آپ نے نماز شروع کر دی، انہوں نے آری کے ساتھ ٹانگ کو کاٹ دیا۔ آپ نے سلام پھیرا، کہا بھئی کام کر لیا آپ نے؟ انہوں نے کہا جی۔ یہ حالیہ زمانے کی بات ہے، آج بھی اللہ والے ایسے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ایک لڑائی میں ایسا تیر لگا، وہ کھینچنے سے کھینچا نہیں جا رہا تھا۔ صحابہ نے کوشش کی، بہت درد ہوتی تھی۔ آپ کا ٹھہرو، مجھے نماز پڑھنے دو، نماز میں کھینچ لینا۔ آپ نے نماز پڑھی، نماز پڑھنی شروع کر دی۔ صحابہ نے آپ کے ہدایات کے مطابق تیر کھینچا اور آپ سے کھینچ لیا۔ آپ کو درد محسوس نہیں ہوئی۔ آپ نے سلام پھیرا، میں تیر یہ حضرت نکال لیا ہے۔ یہ تھی نماز۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی نماز عطا فرمائے۔ لیکن یاد رہے، خشوع کے معنی یہ استغراق کے نہیں ہیں، یہ ہمارے اختیار سے باہر ہے، اور نہ ہم اس کے مکلف ہیں کہ بالکل ہوش ہی نہ ہو، پتہ نہیں ہم کہاں ہیں۔ یہ مقصود نہیں ہے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو اگر کسی بچے کے رونے کی آواز آ جاتی تو آپ نماز کو مختصر فرما دیتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز بالکل باہوش پڑھتے تھے، آپ استغراق میں نہیں ہوتے تھے۔ یعنی استغراق کا کیا مطلب؟ دنیا مافیا سے بالکل خبر ہو جانا، اور ایسی نماز مقصود ہمارے لیے نہیں ہے۔ لہذا خشوع کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اختیار و ہوش و حواس سے نماز کو انسان ادا کرے۔ دوبارہ سنیں، خشوع کا مطلب ہے اپنے اختیار ہوش و حواس سے نماز ادا کرے، توجہ دھیان سے ادا کرے، اعضاء سے اعمال افعال صحیح کرے، زبان سے کلمات نکالے، زبان حرکت کر رہی ہو اور دماغ سن رہا ہو، کان اندرونی کان سن رہے ہوں۔ خواہ نماز میں مزہ آئے نہ آئے، مزہ والا کہ نماز مزہ نہیں آیا، بھئی مزہ مقصود نہیں ہے، دھیان توجہ مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات قدوس کے سامنے کھڑا ہوں، وہ مجھے دیکھ رہے ہیں اور میرے الفاظ کو وہ سن رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو حضور کی جو نماز ہے وہ سنت نماز ہے، وہ صحیح نماز ہمارے لیے سنت ہے، جس میں توجہ اور دھیان ہو، خواہ استغراق نہ ہو۔ آئیے، وقت ختم ہو چکا ہے، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خشوع خضوع والی نماز، قبول ہونے والی نماز اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلا بیان میں کہ خشوع کیسے پیدا کرتے ہیں، نماز میں خشوع خضوع کیسے پیدا کرتے ہیں، یہ ہم ایسے طریقے بتائیں گے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین، آمین آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم انا نعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔